السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ میں نے سنا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں خوب دعا کیا کرو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں میرا سوال یہ ہے کہ آدمی اگر سجدے میں ہو تو اپنی زبان میں، اپنے لینگویج میں دعا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع والسجود حدیث نمبر 482 یعنی 482 یعنی 482 نمبر کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اے میری امت کے لوگوں، سجدے میں کثرت سے دعا کرو۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہے اور ثابت ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے سجدہ کرے، کثرت سے دعا کرے، سجدہ ذرا لمبا کرے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ لیکن سوال یہاں پر یہی پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اگر سجدے کی عالم میں ہو تو اپنے لینگویج میں، اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بھارت کا رہنے والا آدمی ہندی میں کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، اردو میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کرناٹکا میں رہنے والا آدمی کنڑ میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے، یا اسی طرح سے دوسرے ملکوں کے رہنے والے فارسی میں، پنجابی میں، پشتو میں، یا اسی طرح سے فرینچ میں، یا جو دوسری دنیا کی زبانیں ہیں جو لوگ بولتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا ہے کہ بندہ سجدے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت قریب ہوتا ہے، لہٰذا سجدے کے عالم میں خوب دعا کرنا چاہیے۔ تو آدمی اپنی زبان میں، اپنے لینگویج میں دعا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں بالکل واضح اور دو ٹوک بات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس سلسلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مطلق سجدے میں دعا کر سکتے ہیں، لہٰذا آدمی چاہے فرض نماز پڑھ رہا ہو، چاہے نفل نماز پڑھ رہا ہو، یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہو، سجدے کے عالم میں وہ کسی بھی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے۔ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، فرض نماز پڑھ رہا ہو تو نہیں مانگنا چاہیے، نفل نماز پڑھ رہا ہو تو سجدے کے عالم میں کسی بھی لینگویج میں، کسی بھی زبان میں وہ دعا کر سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں دو ٹوک بات اور راجح بات اور صحیح بات یہ ہے کہ سجدے کے عالم میں صرف عربی زبان میں ہی دعا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے اور نماز کے جو مکمل طریقے ہیں، نماز کے اندر جو حرکات ہیں، جو ہیئات ہیں، مثلا آدمی کھڑا ہوتا ہے قیام میں، ہاتھ باندھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، دو سجدوں کے درمیان رکتا ہے، پھر دو سجدہ کر کے جو اٹھتا ہے، یا پھر نماز کے اندر جو دعا پڑھتا ہے اور دعا کے لیے جو لینگویج ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، توقیفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، کس انداز میں پڑھنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے جھکنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، نماز میں کس لینگویج میں پڑھنا ہے۔
یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اور یہ بات خوب اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ نماز میں لینگویج عربی زبان ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری زبان نہیں۔ کوئی دوسری زبان ہے؟ نہیں ہے کوئی دوسری زبان۔ نماز کے لیے جو لینگویج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توقیفی ہے، وہ عربی زبان ہے۔ لہٰذا جب آدمی تکبیر تحریمہ کرے گا، اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں داخل ہوگا، اس وقت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اس کی جو زبان ہوگی کون سی ہوگی؟ عربی زبان ہوگی، دوسری زبان نہیں ہو سکتی ہے، دوسری زبان نہیں ہو سکتی، عربی زبان ہی ہونا چاہیے۔ عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اب جن لوگوں کو عربی زبان نہیں آتا ہے وہ بیچارے کیا کریں؟ تو وہ بیچارے دوسری وقت میں دعا مانگ لے، یا نہیں تو عربی زبان کی جو دعائیں ہیں اس کو سیکھ لے۔ عربی زبان کی جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، سکھلایا ہے، اس کو سیکھیں، اس کو یاد کریں۔ اگر نہیں یاد کر سکتے ہیں تو اور بھی دوسرے اوقات ہیں جس میں دعا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ مثلا اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرے آدمی، مثلا رات میں اٹھ کر کے اپنی زبان میں جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگے، محروم کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں، نماز کے کسی بھی ہیئت میں، کسی بھی رکن میں، کسی بھی حالت میں آدمی لینگویج جو استعمال کرے گا وہ عربی زبان، دوسری زبان نہیں۔ لہٰذا سجدے کی عالم میں، سجدے کی حالت میں دعا جو کرنا ہے وہ عربی زبان میں دعا کرنی ہے، دوسری زبان میں نہیں۔ اب رہ گیا سوال کہ عربی زبان میں دعا کرنا ہے، تو اس میں بھی تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سجدے کے عالم میں عربی زبان میں جو ہم دعا کریں گے تو تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، دعا کرنے کی کوشش یہ ہونی چاہیے، سجدے کے عالم میں آدمی ہے تو کون سی دعا کرے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری پیاری پیاری دعائیں سکھلائی ہیں، ایک نہیں ہے، انیک ہیں، بہت سارے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی ہیں، مختلف چیزوں کے لیے دعائیں سکھلائی ہیں، بہت سارے فائدے مند دعائیں سکھلائی ہیں۔ ان دعاؤں کو بندہ یاد کر کے سجدے کے عالم میں انہی دعاؤں کو پڑھے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ یاد نہ ہو اور ہماری حاجت کچھ اور ہو تو عربی زبان اگر آتی ہے تو عربی زبان میں اس کو مانگ لیجئے، لیکن زبان عربی ہونی چاہیے۔ تیسری بات، سجدے کے عالم میں دعائیں وہی ہونی چاہیے جو حدیث سے ثابت ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، یا پھر انسان اگر اپنی طرف سے عربی زبان میں بول کر کے دعا مانگ سکتا ہے وہ مانگ سکتا ہے، لیکن قرآن کی دعائیں نہیں۔ اب جیسے قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں ہیں نا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سکھلائی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو سجدے کے حالت میں نہیں پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ یہی صحیح مسلم ہے، کتاب الصلاح ہے، حدیث نمبر 479، 470 پر 9 نمبر کی حدیث ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، مجھ کو رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن کریم کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مجھ کو سجدے کی حالت میں قرآن کریم، رکوع کے حالت میں بھی اور سجدے کی حالت میں بھی قرآن کریم کو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں قرآن کریم نہ پڑھو، تو جو قرآن کریم کی دعا ہے وہ نہ پڑھا جائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، جہاں تک رکوع کی بات ہے تو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اور جہاں تک سجدے کی بات ہے تو سجدے میں خوب دعا مانگا کرو، کیونکہ سجدے میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اس لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے قبول کر لے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ سجدے کے عالم میں جو ہم دعا مانگیں گے قرآنی دعا نہیں ہونی چاہیے، یہ تیسری بات۔ اور سجدے میں جو ہم دعا مانگتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعا مانگو، اس کے بارے میں آخری بات ذہن میں رکھیے۔ بہت سارے جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی آدمی ہوتا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اب اس نے فرض نماز بھی پڑھ لیا، سنت نمازیں بھی پڑھ لی، اس کے بعد جب وہ جانے لگے گا تو کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے وہ سجدے میں جائے گا، اپنے آپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پوری نماز مکمل کرے۔ مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے آیا، ظہر کی فرض نماز اس نے پڑھ لیا، اس کے بعد پیچھے سنت بھی پڑھ لیا، اب اس کو جانا ہے، تو وہ جانے سے پہلے وہ کیا کرے گا کہ اپنے آپ سجدے کے اندر چلا جائے گا،
اور سجدے کے اندر جا کر کے کچھ دیر رہے گا اور پھر کھڑا ہو کر کے نکل جائے گا۔ ایسے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہم سجدے میں دعا کر رہے تھے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، یہاں پر نماز کا سجدہ ہے، چپ کے ایسے ہی سجدہ نہیں ہے، نماز کے سجدوں میں دعا کرنا ہے۔ ابھی جو بہت سارے لوگ پوری نماز مکمل ہونے کے بعد، فرض پڑھ لینے کے بعد، سنتوں کو پڑھ لینے کے بعد ایسے ہی سجدے میں جاتے ہیں اور جا کر کے جو دعا مانگتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، اور جو عمل حدیثوں سے ثابت نہیں ہے اس عمل کو انجام نہیں دینا ہے۔ یہ ساری باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے آپ کے سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔